money making skill, make money from internet, how to learn a skill, وہ skills بھی float کرتے ہیں. تھوڑا سا رک جائیں, یہ سب آپ کے سامنے نئے ہیروز لے کے آؤں گا. 10 سال میں politicians کی طرف کو دیکھے گا نہیں, نئے لیڈرز بن جائیں گے. 30 ملین آئیز نے دیکھا ہے سر. اس کا مطلب ہے کہ آن ڈیمانڈ ایجوکیشن از آلویز ان ڈیمانڈ. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Today we have a very special guest, Hisham Sarwar Saab. He's an influencer, he's a YouTuber, he's a freelancer, he's a freelance instructor at DigiSkills. بہت ساری چیزیں ہشام بھائی نے کی ہیں. آج ہم زیادہ جس پہ بات کریں گے is how do freelancers make money in Pakistan. السلام علیکم ہشام بھائی. وعلیکم السلام. تھینک یو شیان اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. تو سر آپ کی جرنی سے شروع کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ فری لانسنگ ان پاکستان, یا آپ نے ویئر ڈیڈ یو اسٹارٹ وتھ؟ It started as an accident, 1998. اچھا. 2.2 decades back. Was laid off from my job. اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری کمیونیکیشن اسکل اچھی نہیں ہے ایز اے کسٹمر سروس. ٹیلکوز تھی, بس اتنا ہی بتانا بہت ہے. اچھا. اور اس کے بعد جناب علی, بینگ اے بیک بینچر ان اسکول ہو یوز ٹو کریٹ اسکیچز, اور بڑے اچھے اسکیچز بناتا تھا میں. تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ انٹرنیٹ پہ بھی یہی کام ہو سکتا ہے, جو اسکیچ تم کاغذ میں بناتے ہو وہ کمپیوٹر پہ بھی بنا سکتے ہو, اور ابھی اس کی ڈیمانڈ آنے والی ہے. نئی ونڈوز 95 لی تھی 2 سال پہلے, پھر ونڈوز 98 لی. بڑی بگی ہوتی تھی 98 ونڈوز, اگر آپ کو یاد ہو. تو سرکار کیم اکراس فری لانس مارکیٹ پلیس کالڈ elance.com. اچھا. elance.com I tried my luck but didn't work. اس کے ساتھ بہت ساری مارکیٹ پلیسز تھیں جو سرفس اپ کاری تھی. rentacoder.com, itmoonlighter.com. تو سر آپ کی ایگزیکٹ اسکل سیٹ اس زمانے میں کیا تھی؟ ور یو ڈیولپر یا کانٹینٹ رائٹر؟ اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایز اے اسکیچ آرٹسٹ میری اس وقت صرف اسپیشلٹی یہی تھی کہ میں پیپر پہ ڈیزائن کر لیتا تھا. اچھا. میں نے سیکھا کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئرس. اچھا. آئی لرنڈ میکرومیڈیا فری ہینڈ. یہ میرا پہلا سافٹ ویئر تھا. کوئی اس کو ابھی دیکھے نا, نہیں ملے گا, کیونکہ میکرومیڈیا واز لیٹر ایکوائرڈ بائی اڈوبی. اچھا. پھر میں گیا بعد میں فاسٹ فارورڈ اڈوبی فوٹوشاپ, اڈوبی ایلسٹریٹر, اڈوبی میکرومیڈیا فلیش, اس کو میں نے سیکھا. فلیش سے پھر میں نکل گیا اڈوبی آفٹر افیکٹس. سو اٹ آل اسٹارٹیڈ ایز اے گرافک ڈیزائنر, اے سمپل اسکیچ آرٹسٹ, لوگو ڈیزائن, یو ایکس یو آئی ڈیزائن, اینیمیشن, اینڈ دین وہ ایکسپینڈ کرتا رہا اپنی اسکل پہ, یہاں وہاں سے ایکسپینڈ کرتا رہا. اینڈ اب سر آر یو اسٹل ڈوئنگ فری لانس ورک اور ہیو یو ناؤ آر یو فوکسڈ آن ادر تھنگس؟ کرتا رہتا ہوں, مستیاں کرتا رہتا ہوں. اچھا. یہ مجھے ڈرائیو دیتا ہے ایٹ ٹائمز کمپیوٹر کھول کے ڈیزائننگ کرنا. ایز اے میٹر آف فیکٹ لاسٹ ایئر 2021 میں نے کوئی 15-20 ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پہ اڈوبی ایلسٹریٹر کی بنائی. اچھا. صرف مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا ریکال کرنے میں, اباؤٹ کپل آف ویکس, اینڈ آئی واز ہینڈز ڈاؤن بیک اگین. تو بیچ میں تھوڑا, چونکہ بینگ آرگنائزیشنل ہیڈ, the buck stops at you. You are the one who's supposed to make tough decisions. تو میں تھوڑا hands down نہیں تھا, پر I often do it and I still do it. تو سر what do you think for Pakistanis is this a growing industry؟ اور پھر مجھے یہ بھی کبھی کبھار سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہر بندہ فری لانسر بن سکتا ہے یا کوئی ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ چاہیے؟ کیونکہ میں نوٹس کرتا ہوں نا کہ بہت سارے لوگ, جس طرح آپ یو اسٹمبلڈ انٹو اٹ, تو بہت سارے لوگ ان بٹوین جابس یا مون لائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو رات کو جاب کے ساتھ تھوڑی فری لانس وغیرہ. کیا ہر بندہ اچھا فری لانسر بن سکتا ہے یا؟ دی آنسر از آدھا گلاس بھرا آدھا خالی, یہ جواب ہے اس کا. اچھا. دیکھو, گگ اکانومی میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے, اور تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو, کیونکہ پوڈ کاسٹ بھی ہے اور بعد میں ویڈیو بھی ہے, گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی اس ڈائر سرکمسٹانسز, ڈائر اسٹیٹس آف افیئرز میں, جہاں پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, وین یو آر پشڈ اگینسٹ دا وال, یو آر اسٹرگلنگ ٹو میک اینڈز میٹ, کچن انکم نہیں آپ کی چل رہی ہے, آپ کا بیسک خرچہ پانی نہیں پورا ہو رہا. حرج نہیں ہے کمپیوٹر ایڈڈ اسکل سیکھ کے گگ اکانومی میں اسٹیپ ان کرنے کا. ایک بات اب رہ گئی, اس کو جوڑنا, کامیاب ہونا یا نہ ہونا. سر میرے نزدیک کامیابی مشروط ہے آپ کی ایکسیلنس پہ. اگر آپ کسی کام میں مہارت حاصل کر لیتے, اور مہارت کیسے ہے, once you spend time in learning that skill, you only get better at a skill set جب آپ اس پہ consistently, continuously, constantly اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ ظاہر ہے ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. تو جو
سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے SME. یہ SME وہ ہے جو سیکھ کر کنسسٹنٹ رہا اور بیسٹ آف دا بیسٹ بن گیا. لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ فیل اس لیے ہوتے ہیں گگ اکانومی میں ان پرٹیکولر, صرف کمپیوٹر ریلیٹڈ. گگ اکانومی تو بہت بڑا کینوس ہے. آپ 2 دن کی ویڈیو سیکھ کے آپ چلے گئے کسی بھی فری لانس مارکیٹ پلیس پہ, سر دال نہیں گلی. آپ کا کمپیٹیٹر, your next door competitor is someone who is well versed in their softwares. They are, hands down and have got a good years of experience, backed up by a good portfolio. تو اس وجہ سے لوگ فیل ہوتے ہیں. اور پھر یہ سوال سرفیس اب ہوتا ہے کہ کیا فری لانسنگ ہر ایک کے لیے؟ میرے نزدیک سب کو کر لینی چاہیے. there is no harm in giving it a try. میں اگر اس کو تھوڑا اور ایلیبریٹ کر لوں, دیکھیں ہر آدمی جو کہ 16 سال یا 14 سال کی یا 12 سال کی بیسک تعلیم حاصل کر لیتا ہے, 12 سال از یور انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہے. سر دیکھیں لکھ تو سکتا ہے نا وہ. اچھا وہ کانٹینٹ رائٹر کیوں نہیں جاتا؟ وہ کاپی رائٹنگ کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ اچھا وہ بیسک سافٹ ویئر یوز کر کے اپنی کریٹیوٹی انلیش کیوں نہیں کرتا؟ اگر وہ پرابلم سالور ہے, اگر وہ کسی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے تو وہ کوڈر کیوں نہیں بنتا؟ پروگرامنگ کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ از سم تھنگ جو کہ فیوچر میں ہر ایک کو ان ڈیمانڈ ہوگی, ضروری ہوگی. سیکھ لے سر. اچھا سر یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کیمرے میں بھی دیکھوں گا اور آپ کو بھی دیکھوں گا. آڈیو والے تو چلو ان کو تو نہیں پتا کیمرے میں دیکھ رہا ہوں, پر ویڈیو دیکھ لینا آڈیو والوں. سرکار درخواست یہ ہے کہ فری لانسنگ اگر آپ نے ایکسپرٹ بننا ہے تو کمیونیکیشن اسکل میں آپ کی مہارت ہونی چاہیے. اور میں یہ بولوں گا کہ کمیونیکیشن اسکل ایکچولی کمز ایٹ فور فرنٹ آف ایوری تھنگ. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مؤثر طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے اکراس کر سکتے ہیں, سر ہم بات کر رہے ہیں ایک لینگویج میں بات کر رہے ہیں, اور اگر ہم دونوں جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کو, آپ بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں, میں بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن اسکل ہے. جی اچھا, اب کمیونیکیشن اسکل کو زبان کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے وین اٹ کمز ٹو اے فری لانسر آن اے فری لانس مارکیٹ پلیس. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو انگلش از این انٹرنیشنل بزنس لینگویج, اور دوسرا انٹرنیشنل مارکیٹ پلیسز اپ ورک, گرو, فائبر, جو بھی انگریزی میں پروجیکٹ ڈالتا کلائنٹ. اچھا آنے والے وقتوں میں آج آپ کو ایک فور کاسٹ دے رہا ہوں, میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اب کیا کروں, انگریزی کا ورڈ ہے کہ آپ چلے چھوڑے نہیں کرتا, ورنہ لوگوں نے کہنا یہ بڑا آ گیا. میں ایکچولی سر ویسے اب تو میں بھی کیوریس ہوں, پروفیسی دے رہا ہوں, لیکن وہ لوگ اس کی ٹرانسلیشن میں کام خراب ہو جاتا ہے, حالانکہ ورڈ کچھ اور ہے. تو سر گزارش یہ ہے کہ ہر کنٹری کی اپنی لوکل لینگویج میں مارکیٹ پلیس ہوگی 5-10 سالوں میں, آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو کاؤنٹ فار کرنا جو انگریزی میں مہارت نہیں حاصل کرتے, لوکل ایکو سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. میں ورک چیس پہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں نا کہ لوگ آتے ہیں اور رومن اردو میں پروجیکٹ پوسٹ کر رہے ہیں, اور نیچے جو بڈ کر رہا ہے وہ بھی رومن اردو میں کر رہا ہے. تو میں ایک سیکنڈ سر, سوری ٹو کٹ یو آف, بہت بڑی امپورٹنٹ کمیونیکیشن اسکل بہت ضروری ہے. اچھا, اب اس کمیونیکیشن اسکل کو سیکھنا, ٹول دیتے ہیں نا ہم بچوں کو, سننے والوں کو, ضروری نہیں کہ بچے ہی سن رہے ہوں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں. جی آپ جائیں udemy.com پہ, $9.99 کا ایک کورس ہوتا ہے, یا 12.95 کا ہوگا. یہ 2 پرائسز مجھے رٹ گئی ہیں لوگوں کو سکھا کے. سر آپ اگر یہ افورڈ نہیں کر سکتے, بائی دا وے یہ بہت بہتر ہے ایز پہ کمپیئر ٹو دی کورسز جو پاکستان میں ہر دوسرے دن مینٹر جو ہیں وہ رول آؤٹ کر رہے ہیں. وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, کسی اگلے ٹاپک پہ چلے جاتے ہیں تو کر لیں گے, اس کو بھی ڈی سائفر کر لیں گے کہ کیا کرنا ضروری اور کیا کرنا نہیں ضروری. پر سر اگر آپ پے نہیں کر سکتے یوڈیمی پہ پیڈ کورسز کو, تو آپ فری کورسز میں انرول کر سکتے ہیں. پرائسز تک نیویگیٹ کریں اور چیک باکس پہ کلک کریں, فری کا آئیکن کلک کریں, آپ کو وہ سارے کورسز نظر آ جائیں گے. اب میں گزارش کیا کر رہا ہوں, 60 دن کا پلان. سر آپ 60 days دیں اپنے آپ کو, اور 2 چیزیں سیکھیں یوڈیمی سے. پہلا کمیونیکیشن اسکل ہے, انگلش لینگویج, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کلائنٹ جو ایڈیمز اور سلینگ ورڈز یوز کر جاتا ہے, ہاؤڈے. اب ہاؤڈے سانوں کی پتہ سر ہاؤڈے کی ہوتا, بڑے دیر بعد جا کے سمجھ لگی کہ کیا ہاؤڈے کیا ہوتا ہے. سو HRU, اب HRU اگر ریٹن کمیونیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ کہے گا یار ایچ انگریزی کا ورڈ, آر انگریزی, سو اینڈ سو فورتھ, سو تھنگس ڈو ناٹ ایڈ اپ. یہ جب آپ کمیونیکیشن اسکل کا 60 دن کا کورس لے لیں گے, اسی کے ساتھ آپ نے 60 دن کا ٹیک اسکل کا کورس لینا ہے. اچھا, یو کوڈ بی این اسپائرنگ گرافک ڈیزائنر, ویب ڈیولپر, اور کنٹینٹ رائٹر, وٹ ایور یور نیش از. 60 days
at the end of the 60th day, you are helping yourself with two things. A, you have a reasonably good command in business English, and your communication skill has probably improved. Second thing is, you have got a command over a tech skill, جو کہ آپ کی aspiring skill ہے. And then, after this, plan of 60 days, 2 months, give yourself 1.5 months. اچھا So overall plan بن گیا 3.5 مہینے کا سر. تو 3.5 مہینے کا ٹائم لائن اپنے آپ کو دے دوں. آپ نے 3.5 مہینے کا ٹائم لائن میں شروع میں دیتا تو لوگوں نے گھبرا جانا تھا. میں نے کہا اس کو مائل سٹون میں بریک کروں گا میں تاکہ آسان لگے. وہ جو 1.5 مہینہ ہے نا سر, اس 1.5 مہینے میں آپ نے اپنا پورٹ فولیو کریٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی جو ٹیک اسکل ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے. تو کمیونیکیشن اسکل پکانے کا جو اگلے 1.5 مہینے ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے کنورس کریں, کیمرہ لگا کے اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو کہیں اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کریں, آپ خود اپنے آپ کو اسیس کریں. سر اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس طرح آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے رہیں گے, خود کو کیمرہ شائع نہیں ہونے دیں گے, آپ اس پہ اپیئر ہوتے رہیں گے, ویڈیو ریکارڈ کرتے رہیں گے, آپ بہتر ہو جائیں گے. ایک طریقہ. کمیونیکیشن اسکل کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ میں سننے کی ابیلٹی ہو تاکہ آپ نیو سلیکشن آف ورڈز اپنے اندر اپنی وکیبلری میں اس کو ایڈیشن دے سکیں. بالکل صحیح. سر اگر آپ بولتے رہیں گے تو آپ وہی چیزیں بولیں گے جو آپ نے بچپن سے سیکھی ہوئی ہیں. دیر از نتھنگ ایڈیشن ٹو دی کنورسیشن. بٹ اف یو گاٹ اے گڈ لسننگ ابیلٹی, LISTEN, اور LIS کو اگر آپ فلپ کرتے ہیں تو وہ ہے SIL, سائلنٹ, خاموشی سے اگلی کے بات کو سننا. پھر آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں, پھر آپ نئے سلیکشن آف ورڈز ایڈ کر رہے ہیں اپنی وکیبلری میں. آپ کو پتہ ہے گندی اور اچھی کمیونیکیشن اسکل کیا ہے؟ نہیں. اس کا جو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے نا, وہ صرف سلیکشن آف ورڈز اور وکیبلری کا. سر تو سر مجھے اب یہ بتائیں کہ لیٹس اسیوم کہ میں وہ 90 ڈیز پورے ہو جائیں, واٹ از اے سائن کہ اب میں مطلب چل پڑا ہوں ایز اے فری لانسر؟ اوکے, سو یہ سوال جوڑ لیتے ہیں ہم اسپورٹس کے ساتھ. اچھا, آپ کا فیوریٹ اسپورٹس؟ فٹ بال. رائٹ. سو نا فٹ بال ورلڈ کپ از ان قطر, دوحہ, جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, رائٹ. میں بائی دا وے اس کا فائنل دیکھنے جاؤں گا. اچھا, واو, فائنل دیکھنے. جی ہاں. خیریے, چلیں ڈفرینٹ سوال ہے لیکن میں آپ سے کروں گا ضرور. اچھا چلیں جی. لیکن مجھے خود کسی نے انوائٹ کیا نا, میں خود تھوڑی لیا. سر گزارش یہ ہے کہ وہ جتنے بھی فٹ بالرز ہیں, وہ یہ فیوریٹ ٹیم آرسنل کنٹری پہ لے کے جائیں نا. انگلینڈ. اوکے, سو اٹس ناٹ کمنگ ہوم بائی دا وے. اوکے, کیا پتہ سر, یہ پتہ نہیں لوگوں کو زیادہ فلسافیکل نہ ہو جائے. سو انگلینڈ ٹیم, آپ کا فیوریٹ پلیئر ابھی کرنٹلی آرسنل سے نکالے نا کوئی؟ بکایو ساکا. ٹھیک ہے. اب بکایو, ہم نام نہیں لیتے بار بار. گزارش یہ ہے کہ ہی از اے پرو اینڈ ہی واز ناٹ اے پرو بفور ہی پریکٹسڈ اینڈ گاٹ ہمسیلف ٹو دیٹ پوائنٹ. بالکل صحیح. یہاں تک بات سمجھ لگ گئی جی. یہ جو ہم نے ایک ٹائم فریم ڈیفائن کیا along سائڈ دی مائل اسٹونس, ٹولس دیے نا لوگوں کو ٹو بیکم این افیکٹو فری لانسر. ایک اسکل سیکھنا اور دوسرا ٹیک اسکل سیکھنا اور دوسرا سافٹ اسکل وچ از کمیونیکیشن اسکل. سر بکایو اتنا اچھا فٹ بالر اس پریکٹس کے بغیر بن سکا تھا؟ نہیں. پریکٹس کر کے وہ آرسنل گیا, جی, وہاں سے نکل کے وہ ٹیم میں آیا ہوگا. جی جی رائٹ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پریکٹس ایک پری ریکوزٹ ہے, وہ شرط کمپلیٹ کریں ٹو فائنڈ آؤٹ اف یو آر گڈ انف ٹو سروائیو ایٹ اے پرو لیول. تو مطلب آپ نے لگے رہنا ہے, اگر آپ کو ایک آدھا کانٹریکٹ مل بھی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے آپ کو اس پرو لیول تک جانے کے لیے پریپیئر تو کریں نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو کرکٹ کی اگزامپل سے جوڑتا ہوں, اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا وہ جب نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان سے چلی گئی, ٹھیک ہے جی, ایک بڑا پلیزنٹ سا ایپیسوڈ ہوا, صبح صبح ہیلی ان کو کرکٹ اسٹیڈیم سے لے گیا, مطلب یہ پھر آئے کیوں تھے؟ بات صحیح ہے. اس کے بعد اگلی ٹیم تھی جناب انگلستان, اس نے بھی پاکستان جو ہے وہ کہا کہ نہیں ہے, یا غالباً آسٹریلیا تھی. تو پاکستان کا نیشنل کپ ہو رہا تھا. میں نے ایک بیڑا اٹھایا کہ میں کرکٹ اسٹیڈیم کو پاپولیٹ کروں گا. اچھا سر, میں نے اس کرکٹ اسٹیڈیم کو پاپولیٹ کیا کووڈ کے ڈیز سے. اچھا. اور اس کو نیوز نے کور کیا. یہ قائد اعظم ٹرافی تھی؟ نہیں, نیشنل کپ. اچھا, نیشنل کپ, ناٹ قائد اعظم ٹرافی. قائد اعظم ٹرافی تو
3 days 4 days टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, ये नेशनल कप है विच इज़ दी T20. अच्छा, ठीक है जी. एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम PSL. सर हम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पूरा पॉपुलेट किया हमने 1-2 मैचेस में. न्यूज़ ने उसको कवर किया. मैंने एक बात बोली, मैं बात जोड़ता हूँ कि आप कितने एक्सपर्ट हो सकते हैं और कितना कमा सकते हैं या कितना एक्सेल कर सकते हैं फील्ड में. मैंने एक बात बोली, मैंने कहा बाबर 11 आर रेडी टू गो हाई इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप इन UAE, और वो ट्वीट मैंने छोड़ दी. सर मुझे बैश मिला. अच्छा. मैंने कहा मैंने उनकी ट्रेनिंग देखी है, हम सब गए थे मेरे साथ मेरी टीम, मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, मैं आपको बता रहा हूँ ये नक्को नक चने चुपवा देंगे. ओनली टू फाइंड आउट 2.5 months later बाबर 11 विच इज़ पाकिस्तान T20 टीम, वो 151 फेमस इंडिया को हरा के 5 मैचेस लीग के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. हम तो ये सोचते थे पाकिस्तान इस सिचुएशन में सेमीफाइनल में पहुंचेगा, वो उससे हार जाए, इधर बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हमेशा पाकिस्तान, हमेशा जैसे पाकिस्तान. सो जो प्रेपरेशन है ना, वो आपको डिटरमिन करती है कि आप प्रो लेवल पे एक्सेल करेंगे नहीं करेंगे. वो प्रेपरेशन क्या थी? डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रेपरेशन, और वो प्रो लेवल यानी कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाज लुकिंग लाइक ये स्क्रैचलेस फाइनल जीतेगा. फिर वो एक कैच ड्रॉप हो गया हसन अली से, और वो फिर जो कुछ वो तो लेकिन मेरा जोड़ने का वापस जो हमारी कन्वर्सेशन है उसके साथ ये नुक्ता जोड़ूंगा, कनेक्टिंग द डॉट्स. सर ज़हन में रखिएगा, प्रैक्टिस किए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, पर बगैर प्रैक्टिस के तो बिल्कुल ही नहीं ना कामयाब हो सकते. बिल्कुल. सो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस ऑफ गोइंग थ्रू दैट प्रिपरेशन पीरियड, और फिर जाके अपनी लक आजमाएं, जाके अपनी किस्मत आजमाएं. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं. और सर इंशाल्लाह अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल अब हम स्टार्ट से शुरू हुए, उसने ट्रेनिंग की, कामयाब भी होने शुरू हो गया, अच्छा हो गया, उसके बाद वो चाहे कि मिसाल के तौर पे अब एक बंदा लेट्स से इन 40s और 50s पहुंच गया, बहुत सारा फ्रीलांस का एक्सपीरियंस बिल्कुल आपकी तरह, क्या वो लोग फिर इवेंचुअली कंपनीज बना देते हैं, टीम्स बना देते हैं, क्या व्हाट्स द प्रोसेस एवोल्यूशन एग्जैक्टली. एक बंदा फिर दिन रात खुद तो नहीं लगा हुआ होगा ना, वो तो कर भी नहीं सकता, ड्राइव ही नहीं रहती है ना. ऑफ कोर्स. सो याद रखिएगा कि फ्रीलांसिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी को जोड़ते हैं और एक मंजिल ले लेते हैं. जिस तरह एक खूबसूरत सी आपकी बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है जी. पहली मंजिल में आपने तैयार करने हैं, पॉपुलेट करवाने हैं फ्रीलांसर्स. बिल्कुल सही. who are hands down, age is on their side. Perhaps people from 14 years age to let's say 28 to 30 years age, right? ये पहली मंजिल है पॉपुलेट करने की. ये जो कमाएंगे इससे इकोनॉमी चल रही है. दूसरी मंजिल, और उनकी भी एस्केलेशन है टू गेट a step up on the ladder, and that is to initiate startups, convert their freelancing savings and initiate, let's say, digital products, digital assets. ठीक है. Right? So पहला स्टेज, पहला कदम सीढ़ी का वो है फ्रीलांसिंग. पहली मंजिल में सारे फ्रीलांसर्स वो आते रहे, वो ग्रो करके सेकंड फेज पे दूसरी मंजिल में चले गए, विच इज डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल एसेट्स, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स. तीसरा है विच इज ऑफ कोर्स द टॉप टियर, सपोज्ड टू लुक आफ्टर द फर्स्ट 2. अच्छा, what does the third tier do? थर्ड टियर तीसरी मंजिल वाले का काम है कि मेक श्योर इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसर्स मुल्क में क्रिएट हो. ज़्यादा से ज़्यादा वो जो फ्रीलांसर्स एक सर्टन उनकी ड्राइव ख़त्म हो गई है, या एक वो सर्टन एक्सटेंट तक पहुंच गए अपने करियर में, अब उनका पैराडाइम शिफ्ट है. यू नीड टू इन्वेस्ट एंड क्रिएट अ स्टार्टअप. यू नीड टू कम अप विद अ डिजिटल प्रोडक्ट. वो काम जो कि मैं कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है. ऑफ कोर्स, वो एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं ना. क्या आपने वर्ड ही सुना, खूबसूरत इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए उस तीसरे का पहुंचना बहुत जरूरी है. और वो तीसरा कौन है? सरकार, जो पहले टियर दूसरे टियर से होके तीसरे पे पहुंचा. ऑब्वियसली, क्योंकि वरना फिर वो बंदा जोड़ते हैं चीजों को. हिशाम सरवर एज अ फ्रीलांसर, guru.com, 1.5 million recorded earnings on guru.com. माशाल्लाह. हिशाम सरवर, workchest.com, YouTuber, blogger, being-guru.com. अब तीसरा स्टेज हिशाम सरवर, नर्चरिंग नर्सरीज बना के लोगों को इनकरेज करके सिखा रहा है कि तुम फ्रीलांसिंग करो. अभी तुम्हारा पहला फेज है, तुम अब अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करो, डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ.
اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پورا ایکو سسٹم کی بنیاد رکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ یار ہندوستان اس وجہ سے آئی ٹی کا ٹیک ہب ریجن میں بن گیا, ساؤتھ ایشیا پرائمرلی, بیکاز وہاں پہ ڈیجیٹل پروڈکٹس اور ڈیجیٹل ایسٹس جو ہیں ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے. بٹ اس سے نچلی منزل وچ از دی فری لانسرز, وہ بھی ایک وسیع تعداد میں, تبھی تو آپ سے اوپر ہے. صرف پیونیر کی رپورٹ میں نیچے ہے, لیکن لوگوں کو یہ سمجھ لگتی پیونیر انہوں نے کیوں استعمال کرنا جب ان کے پاس پے پیل ہے. تو سر اب آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ انڈیا میں فار ایگزامپل لوور لیول پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اب پاکستان میں واٹ از دا گورنمنٹ نیڈ ٹو ڈو اور واٹ ڈو ادر پیپل نیڈ ٹو ڈو کہ وہ ہم پرفیکٹ ایکو سسٹم ڈیزائن کر دیں؟ ویسے بہت خوش ہوں میں شایان, مجھے میری خواہش ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ سارے سنیں, اچھا یہ ویڈیو سب دیکھیں. ہم نے پورا فول پروف سسٹم سر بتا دیا. اچھا ہاں ماشاء اللہ ہم نے ٹولز بھی دے دی. اور یہ اب جو بات کرنے جا رہے ہیں, اللہ کرے اگر کوئی سننے والا ہو جائے سنوائی میری تو تا قیامت دعا دیں گے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو مین اسٹریم میں لے کے آنا ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بچے کہاں جاتے ہیں؟ اسکول اور کالج, یونیز. پڑھا دینا منی میکنگ اسکل, میک منی فرام انٹرنیٹ, ہاؤ ٹو لرن اسکل, وہ اسکلس بھی فلوٹ کر دیں. ابھی کچھ ایسی ہے یونیورسٹی پروگرام چل رہے ہوں جو اچھے ہوں؟ کچھ باتیں کرنا شروع ہو گئی, لیکن ان کو ہمارا بڑا ادارہ, اس کا نام لینا بالکل مناسب نہیں, وہ ریکگنائز نہیں کرتا. اچھا وہ کہتا وہی لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ, ایکویشن بیلنس ہوگی میٹرک میں تو بات ہوگی, مارکس ملیں گے. آواز لگا رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ ڈینٹ پڑ جائے گا. یہ میرے پلانز میں, آپ کو پتا, اچھا یہ جو ٹویٹر کا میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا کانٹینٹ دوں گا. یہ جو ٹویٹر کے میں نے ٹرینڈس چلائے تھے, ایکچوئل ون آف دا ریزن واز کہ میں نے اس ایجوکیشن سسٹم پہ بات کرنی ہے. اچھا جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں ٹویٹر پہ دیکھا تھا, لیٹس کنیکٹ کچھ چل رہا تھا جی, تو اس کا واٹ ڈز دیٹ ہیو ٹو ڈو ود ایجوکیشن؟ بیس بنا لی. آئی وانٹیڈ ٹو سیمنٹ مائی پلیس بائی ہیونگ اے وائس آف مینی who are struggling. ہاں ٹرینڈنگ بھی تھا ٹویٹر پہ, آئی تھنک ابھی بھی آج بھی ٹرینڈنگ ہے. چوتھے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ آج ہوگا سیف آئی ٹی انڈسٹری. اچھا تو میں ان لوگوں کو یوز کرتا ہوں اور پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کروں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ پرابلم ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. تو صرف سیو آئی ٹی انڈسٹری کیوں؟ آج کل ٹیکسیشن کل ٹیکسیشن 30% ٹیکس کی بات ہوئی تھی, تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ انسٹیڈ اونلی وی فائنڈ آؤٹ کہ جب بجٹ رول آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ لیوائز کر دیا جائے, امپلیمنٹ کر دیا جائے, پہلے ہی رولا ڈال دو. تو آج پتہ لگا جی آپ ہی ادھر بیٹھے ہیں, تو عامر بھائی نے بتایا یہاں پہ آنے سے پہلے کہ نہیں ان کی بات ہوئی اور انہوں نے ایک پوسٹ بھی ڈال دی ہے پرو پاکستانی پہ. ٹھنڈ رکھیں, بچت ہوگی. اچھا بات کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے سر, لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے اس بات کو. اگر ہم چپ رہتے نا, لابنگ بہت ضروری ہے, اگر ہم چپ رہتے نا تو انہوں نے عین ممکن ہے کھینچ جانا تھا. سر یہ اس طرح فری لانس اکانومیز میں اور جنرل امیزون اور اس طرح کی بزنس میں پے پیل کی بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں. جیسے آپ نے ابھی کہا انڈیا میں بھی پے نیئر ہم ادھر زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ پے پیل ادھر ہے, تو یہاں پہ پے پیل کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی ہم ٹرینڈ چلا چکے ہیں. پے پیل ان پاکستان, وی گٹ ملین فری لانسرز, اور فری لانسرز ان پاکستان نیڈ پے پیل. اس کی بھی جو ریزننگ دے, وہ بھی خیر شاید آپ نے پوسٹ پڑھی نہیں پڑھی, پرو پاک پہ ہی نکلی ہے وہ. اچھا ریزننگ بتائی گئی, فیٹف کا ایشو سرفیس اپ ہوا اس میں اور بھی کچھ گزارشات کی گئی ہیں پے پیل کی طرف سے. پریٹی انفارچونیٹ بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. اینڈ ڈو یو سی اٹ چینجنگ؟ سر دیکھیں, اور کیا ہم ایز ان کیا ہماری گورنمنٹ کین ڈو مور, کیا ہم آواز زیادہ اٹھائیں؟ واٹس دا مسنگ لنک؟ آواز اٹھانا تو ایک پارٹ تھا جس کی وجہ سے ہی تو یہ سب ایکسپلینیشن آئی ہے, ورنہ تو بات انڈر دا کارپیٹ تھی, کوئی بول ہی نہیں رہا تھا اس کے بارے میں. شور مچایا, اس میں کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے انیبلرز کے فاؤنڈر ثاقب. اچھا ثاقب اظہر نے یہ میرے سے بات کی, اس نے کہا کہ ہم اس کو وائس ریز کرنا چاہتے ہیں. میں کہا جو جی پے پیل پہ چلتے ہیں, تب تک لیٹس کنیکٹ کھینچ دیا تھا. تو پھر ہم نے پے پیل ان پاکستان کو, بہت سارے لوگوں نے پھر سوشل میڈیا پہ وائس بن گئے. پے پیل آ جائے تو آسان ہے, کیوں نہیں آتا وہ تھوڑی دیر بعد میں بات کرتے ہیں. دیکھیں سر, باہر گورا بیٹھا ہوا ہے, دے آر کمفرٹیبل یوزنگ دیئر ای میل ایڈریس اینڈ پیئنگ پیپل, دے یوز پے پیل. میں ایز اے سروس پرووائڈر, اف آئی ہیو رینڈرڈ مائی سروسز, somebody with the comfort of just typing in their email address and their password and logging in inside PayPal and then
putting in my email address and then paying me. That's it. Exactly. اور ایک sort of escrow بھی بن جاتا ہے نا, مطلب ایک وہ کشن ہے, security بھی ٹائم ہے. پیریڈ ہے اس کا. بالکل صحیح. وہ ان کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں پچھلے 3 سالوں سے. ایون پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نے سب سے پہلے آواز ریز کی. وہ بات گئی جناب بہت سارے حلقوں میں, لیکن اس وقت بھی یہی ایشو آیا کہ ہم جو ہیں وہ گرے ایریا میں اور آل دیٹ اسٹف آواز ریز کرتے رہیں گے. ان کو سمجھانا ضروری ہے, باہر والوں کو بھی اور اپنے والوں کو بھی. اپنے والوں کو تو مجھے لگتا ہے سمجھ لگ گئی ہے, بیکاز یہ سننے میں آیا تھا کہ ڈیوس میں سوئٹزرلینڈ میں پرائم منسٹر صاحب جب گئے تھے تو ملاقات ہوئی ہے پے پیل اتھارٹی سے, یہ سننے میں آیا تھا. اچھا, وہیں سے پھر ظاہر ہے یہ ایکسپلینیشن آئی ہوگی. تو سر آواز اٹھانے سے میں پھر ایک اور ٹاپک میں ہم چلتے ہیں. تو آپ نے فری لانسنگ شروع کی, دین ہاؤ ڈیڈ یو بیکم سوشل میڈیا انفلوئنسر, یوٹیوب, یہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی؟ تو سچ یہ ہے کہ میں اگر یہاں پہ جو آڈینس مجھے جانتی ہے, میں صرف یہ کہوں کہ میرا مرشد کون ہے تو یہ نیچے کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. وہ ایکچولی دس از آل مرون منت عامر بھائی. اچھا. 2016 میں he came across my services on guru.com. اچھا. And that actually, excited, that caught the corner of his eye. And he got excited کہ یار this could be a news. یہ میرے پاس آئے. اچھا. ہماری گپ شپ لگی تو میں نے کہا جی آپ جسٹ ان کیس پیپل ڈونٹ, عامر عطا the founder of Pro Pakistan. Exactly. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر میں نے ان کو اپنی اسٹوری سنائی. انہوں نے خود اسٹوری, اس زمانے میں یہ خود ہی کرتے تھے. جی ڈیفینیٹلی, ابھی بھی کرتے ہیں, ہینڈز ڈاؤن ہے ابھی بھی ماشاء اللہ. اور انہوں نے وہ اسٹوری لکھ دی تو لوگوں نے guru.com کے بارے میں پتہ لگ گیا. یہ guru.com وہی ہے جو کنورسیشن somehow we got detracked. ای لینس پہ میں نے کام کیا, میں فیل ہو گیا, اینڈ دین میں نے ایک نام لیا تھا IT Moonlighter. اچھا. IT Moonlighter later on became guru.com. اچھا. It's a silicon based freelance marketplace. تو ہوا کیا کہ وہاں پہ میری اسٹوری ایسے سرفیس اپ کر گئی کہ اس کے ہوم پیج پہ ایک ٹیسٹیمونیل تھا, ایک ہال آف فیم تھا. اچھا. اس پہ along side 3 گوراز, there was one پاکستانی جس کی سکسیس اسٹوری تھی کہ he has made over $1 million. اچھا. وہ somehow he ended up seeing that achievement, اور پھر انہوں نے مجھے کہیں لوکیٹ کیا, یہ کیا ہوا, جیسے بھی ہوا یہ میرے دفتر آئے, وہاں پہ وہ ساری بات ہوئی, انہوں نے وہ اسٹوری ریویل کی پرو پاکستانی پہ. اچھا. وہ پاکستان کو تو مسئلہ چاہیے تھا بیک دین, 2016 کی بات ہے. اس وقت تو سر ایسی اسٹوری آئی نہیں رہی تھی. ہماری تو IT ایک بالکل گروئنگ اسٹیج پہ تھی, بالکل نہ ہونے کی اسٹیج پہ. گروئنگ بھی کہنا غلط ہوگا سر. وہ نیوز والوں نے اٹھا لی, وہ باقی ایکسپریس ٹریبیون سو اینڈ سو فورتھ سب نے اٹھا لی. لوگ مجھے انٹرویو کے لیے ٹائم لینا شروع ہو گیا. آئی اسٹارٹڈ فیلنگ لائک اے سیلیبریٹی. ہوا کیا کہ لوگ میرے فیس بک پہ آئے, اور وہاں پہ میں نے, چونکہ فیس بک میرا گرو کر رہا تھا, اس کی بھی ایک اسٹوری ہے, وہ 2014 کی ہے. اچھا. کیم اکراس جینٹل-مین, سب جانتے ہی ہوں گے شاید, ریحان اللہ والا. جی. اس نے مجھے سکھایا کہ ایسے پبلک کر لو پروفائل, اور پھر بات کرو فری لینسنگ کی, لوگوں کو ایجوکیٹ کرو. 2014. اچھا. تو میں آہستہ آہستہ کر رہا تھا گرو, اور میرے جو پرو پاکستانی کی اسٹوری ریویل ہونے سے پہلے فالوورس تھے سر 136 بندہ مجھے فالو کر رہا تھا. اچھا. مذاق نہیں ہے سر, 136 بندہ مجھے اس زمانے میں فالو کرتا تھا. مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں نمبرز گایا ہوں, یہ میں نے آپ کو آپ کے دفتر میں بھی اوپر. اسی وجہ سے ہماری آڈینس کے لیے اب آپ کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں اندازاً؟ 200K on Facebook alone. If you talk about my overall audience, 4 million plus on different platforms. تو 150 سے 4 ملین. ہاں, اس اسٹوری کا بہت لینے دینا. ہاں. تو ہوا کیا کہ میں نے جب وہ بات کرنا شروع کر دی فیس بک پہ, تو پیپل اسٹارٹڈ ٹیکنگ می ایز این اتھارٹی آن فری لینسنگ, اور میرا نام جوڑ دیا گرو کے ساتھ, guru.com کے ساتھ گرو. اچھا, جب وہ نام جوڑا سر گرو, تو میرا چھوٹا بھائی ایک ڈائی ہارڈ فین ہے, ایک امیزنگ پوڈ کاسٹ آج آپ کو مل رہی ہے, ہی از اے ڈائی ہارڈ فین آف سلمان خان. اچھا, سلمان خان کا انیشیٹو کیا جی؟ گرو, بینگ ہیومن. جی بالکل. اس نے کہا یہ گرو کے ساتھ پہلے بینگ لگا دیتے ہیں. وہ بینگ گرو بن گیا. مجھے کیا پتا تھا وہ برانڈ اتنا اچھا چل جائے گا کہ وہ سوشل میڈیا کا پاکستان میں اگر آج آپ دیکھیں تو کوئی ایسا پاکستانی برانڈ نہیں ہے سر, کوئی ایسا پاکستانی برانڈ نہیں ہے. سوشل میڈیا, فیس بک کی بات کر رہا ہوں, جہاں پہ آپ ایک پوسٹ ڈالیں تو 80% جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ آؤٹ سائڈ پاکستان ہے, فارنرس کے ہیں. اچھا. کوئی پاکستانی برانڈ نہیں ہے سر, صرف بینگ گرو ہے.
That's amazing. جس میں آئیز جو ہیں ایون وہ بلاگ کی بات ہو رہی ہو یا فیس بک پیج کی بات ہو رہی ہو, آئیز آؤٹ سائڈ پاکستان ہے. لو جی گل ود گئی. تو وہاں سے یہ وہاں سے بھی شروع ہوا. ہاں تو میرا جو اگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ obviously آپ نے ڈیجی اسکلس کی, آپ اس میں انسٹرکٹر تھے, that helped you also completely increase your audience اور وہ ساری چیزیں. لیکن پہلے میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کیا آپ کو لگتا ہے ڈیجی اسکلس ایک سکسیس تھا؟ گلاس آدھا بھرا ہوا آدھا خالی. کیا اس کی اچھی پازیٹیوز کیا تھے, کیا نیگیٹیوز تھے؟ we'll get to the part where it obviously. نیگیٹیوز یہ تھے کہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا یوڈیمی کی طرح رول آؤٹ کرتے تھے, جس نے آنا ہے اور وہ انرول کرے اور سیکھتا جائے. اچھا ٹھیک ہے, ایک اتنا بڑا بجٹ آپ نے لگایا ہوا ہے, لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ کال سینٹر ہے, لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یار کسی کو کوئی پرابلم آیا تو اس کی فوراً چیٹ کا جواب دیتے ہیں, اس کے ای میل کا جواب دیتے ہیں, کیوریز کا جواب دیتے ہیں ان سائڈ دی LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم. بالکل. میرا یہ خیال تھا کہ اس کو بیچ میں نہیں رول آؤٹ کرنا چاہیے. اینڈ آئی اسپوک ٹو دا 2 CEOs, اسپوکن 2 CEOs. یوسف حسین صاحب سے بھی میری بڑی تفصیلاً بات ہوئی, ایکس CEO اگنائٹ, جی اور جو ابھی ہیں عاصم شہریار صاحب, ان کو بھی میں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حضور والا اس کو بیچ پروسیس میں کر دیں رادر دین اس کو رول آؤٹ کر دیں ان اے فارم آف انرولمنٹ رادر دین ان اے بیچ پروسیس. لیکن وہ نہیں ہو پایا. تو مجھے لگتا ہے یہ تو اس کا ڈرا بیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بچہ اسپائر کرتا ہے ٹو لرن گرافک ڈیزائننگ, اس کرنٹ بیچ میں وہ نہیں انرول کر سکتا, سیٹس ختم ہو گئی تو رجسٹریشن کلوزڈ ہے. The poor guy has to wait for good on 3 or 2.5 months before he can actually register and get in the class. Doesn't make any sense. مطلب میں کو ہوتا نہیں اس کے بارے میں بولنے والا. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور سر اس میں یہ ہے کہ do you think there are more initiatives like Digi Skills that need to happen? ہاں اب یہاں پہ آتے ہیں. 110%. YouTube تبھی تو کیوں ہم لوگوں کو اتنی پذیرائی ملی. یوٹیوب کانٹینٹ فری ہے, آن ڈیمانڈ ہے. سر بالکل صحیح, فرق سمجھیے گا. یوٹیوب کا کانٹینٹ آن ڈیمانڈ ہے. میری ویڈیوز کے جو ویوز ہیں سر میرے یوٹیوب چینل کے, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 30 ملین ویوز. دیٹس ناٹ اے اسمال نمبر. 30 ملین آئیز نے دیکھا ہے سر اس کو. اس کا مطلب ہے کہ آن ڈیمانڈ ایجوکیشن از آلویز ان ڈیمانڈ. آپ اس طرح کے پروگرامز اور رول آؤٹ کریں اور ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ اسکلس پہ فوکس کریں. اگر آپ مجھے گزارش میری سنیں اور مجھے ٹائم دیں, گیم ڈیولپمنٹ سر. اچھا میٹاورس کا دور آ گیا. بالکل صحیح. AR, کرپٹو, بلاک چین, اس پہ کام ہو رہے ہیں ان میں سے کسی چیز, مطلب مجھے سننے میں آتا ہے کچھ چھوٹے پریزیڈینشیل کا, جیسے ضیاء صاحب کر رہے ہیں وہ پریزیڈینشیل جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے, بٹ میسو اسکیل پہ ہونا. سوال تو یہ ہے کہ DigiSkills.P کے جیسے پروگرام ہونے چاہیے, اور میرا جواب ہے بہت سارے ہونے چاہیے, پر آن ڈیمانڈ یوڈیمی کی طرز پہ. بہت امپورٹنٹ کام ہو رہا تھا پریویس گورنمنٹ میں, ای تجارت. اچھا ایک پورٹل تھا. اون عباس بپی, مائی utmost respect for that guy, one of the rare politicians I respect a lot. اچھا سر انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ پاکستان میں ای کامرس کی ایجوکیشن, اسکلس کی ایجوکیشن آن ڈیمانڈ ہوگی, یوڈیمی بیس پر فری ہوگی. اچھا پرائم منسٹرز انیشیٹو تھا. That's a very good initiative. was ہاں اچھا was اچھا گورنمنٹ ٹاپل اف ہو گئی تو اس کے بعد وہ پروگرام ہی بند ہو گیا, وہ ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو گیا SAPM ای کامرس والا. تو سو ہونے چاہیے. آنسر از یس. ڈیجی اسکلس پہ بات جوڑ دوں کہ کنفیوژن نہ کلیئر ہو جائے. بہترین پروگرام ہے, لیکن آن ڈیمانڈ ہونا چاہیے تھا میرے نزدیک, اور اس میں بہت سارے اور اسکل سیٹ انٹروڈیوس ہونے چاہیے تھے. بیچ 2.0 میں انہوں نے رول آؤٹ کر دیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جو انسٹرکٹر اور آڈینس کا کنیکشن ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. وہ نہیں ہے ڈیجی اسکلس میں. ملاقات نہیں ہوتی نا, اس لیے کہ وہ بیچ میں آگے وہ VAs آگے سارے ورچوئل اسسٹنٹس, وہ میرے بہاف پہ کال سینٹر پہ اور چیٹس کا جو, تو وہ جو بچہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں استاد سے کسی طریقے سے بات کروں, تو وہ میرے خیال میں اس میں بڑی امپروومنٹ کی گنجائش ہے کہ بھائی آپ اس کو لائیو کروا دیں. گھر بیٹھے ہی اس کے پاس بھی اکوپمنٹ ہے, وہ آپ کے پیج پہ ہو, پلیٹ فارم آپ کا ہے, آپ کا ہی پلیٹ فارم یوز ہو جائے. تو یہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا. دیر از نو وے ٹو, اگر میں نے ڈیجی اسکلس کا کورس کیا تو میں آپ سے انٹریکٹ کر ہی نہیں سکتا.
ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہے, لیکن پروگرام بہت اچھا ہے, لوگوں کو فری تعلیم دے رہا ہے. اور آپ کی بات آپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاپولیرٹی جو ہے وہی, میرے کیس میں تو بہت فرق پڑا ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں نے DigiSkills.pk پہ ٹائم بھی بہت لگایا. شروع میں کیا کرتا تھا, میں اپنے فیس بک گروپ میں نا ہر وقت جو میں بالکل نیا جب DigiSkills رول آؤٹ ہوا تھا تو میں لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا تھا کہ آج یہ لیکچر ہوا ہے, اب اس کا مطلب یہ ہے. پھر دین آئی ریئلائز کہ میرے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ وہ گرو کر رہا تھا, پھر ان کی اپنی VA ٹیم تھی اور شاید ان کو مطلب شاید ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. میں نے پھر گروپ کو نام بھی چینج کر دیا. بٹ این امیزنگ پروگرام. تو وہ گروپ اب کیا ہے, واٹس اٹ کالڈ ناؤ؟ لرن فری لینسنگ ود ہشام سرور. وی جسٹ کراسڈ اوور 400K گروپ ممبرس. اچھا واو. اور اس گروپ میں پرائمریلی مطلب یو ٹیچنگ فری لینسنگ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فری لینسنگ. پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ فری لینسنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ از دا نیو تھنگ. آئی آلویز سے ڈیجیٹل مارکیٹرز آر دا نیو بلینئرز. اور وقت پروف کرے گا. And most importantly, we are talking about emerging and trending skills. So people who have got questions or curious or got something to suggest are, interacting with one another. تو سر میرے کمیونٹی بلڈ ہوگی. بالکل صحیح ہے سر. میرے ایک آخری سوال ہے, then I'll thank you very much for your time. لیکن جو میرا آخری سوال یہ ہے کہ now you're sort of, آپ نے بتایا نا ٹاپ ٹیئر پہ, so you've sort of been through the motions. اور آپ سمجھ لیں کہ کرکٹ کا اگر ہم ایگزامپلس دے رہے ہیں تو آپ ایک ریٹائرڈ لیجنڈ مطلب عمران خان کی طرح, ٹھیک ہے. ہو از دا نیکسٹ بابر اعظم؟ کوئی ایک ایسا فری لانسرز ہیں اپ اینڈ کمرز جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ لڑکے جو ہے اس سوال کا جواب میں آپ کو سال بعد دے دوں گا. اچھا, زندگی رہی تو. میں 3rd ایئر پہ یہی کام کر رہا ہوں. اچھا, ٹو کریٹ دا نیکسٹ ہیروز, ٹو کریٹ سم. اور ہیں ایسے ٹیلنٹڈ لوگ بہت زیادہ سر. ذرا نم تو ہو, بڑی زرخیز ہے یہ مٹی سا کی. اچھا, آپ دیکھیے گا اتنے ٹیلنٹڈ اور آپ سے بہتر, مجھ سے بہت بہتر IQ وائز, کمیونیکیشن اسکلز وائز. they're advanced, they're far ahead of me in terms of time and in terms of caliber. تھوڑا سا رک جائیں, یہ سب آپ کے سامنے نئے ہیروز لے کے آؤں گا. اور کوئی عقل مند آدمی ہوا نا, اسی پوڈ کاسٹ میں بات بتا رہا ہوں میں, کوئی عقل مند آدمی ہوا نا, اور اگر وہ سب میری ایکٹیویٹیز ڈیسائفر کر گیا, اس کو سمجھ لگ جائے گی میں کر کیا رہا ہوں اس قوم کے ساتھ. 10 سال میں پولیٹیشینس کی طرف کو دیکھے گا نہیں, نئے لیڈرز بن جائیں گے انشاءاللہ. 10 سال میں آپ کی اکانومی ایک اچھا فٹ پرنٹ کریٹ کر پائے گی, گرو کر رہی ہوگی. 10 سال میں آپ کی IT اس سے 10 گنا بڑھ چکی ہوگی. مالی دا کم ہے پانی دینا, پر مشکاں پاوے. مالک دا کام ہے پھل پل لانا, لاوے یا نہ لاوے. میں مالی ہوں, میں پانی دے ہی جا رہا ہوں. مالک کا کام ہے پھل لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا. چلیں سر, تھینک یو ویری مچ. بڑے اچھے نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں ہم. اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. بہت شکریہ جی.